معزز سامعین اکرام و خواتین اسلام، عزیز بچوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی ناؤں کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم۔ ہم نے ایسی کرامت دیکھی نہ سنی، ہم نے ایسی کرامت دیکھی نہ سنی، دم میں روتوں کو ہنسا دیتے ہیں غوث اعظم، دم میں روتوں کو ہنسا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم۔ تو آئیے حضرات، سرکار غوث اعظم کون؟ غوث اعظم وہ غوث اعظم جس کو مصطفیٰ کی آل کہا جاتا ہے، وہ غوث اعظم جو مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نو شہید بزم جنت کے نواسے ہیں، وہ غوث اعظم جو ولیوں کے سلطان ہے، وہ غوث اعظم جن کو اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے، وہ غوث اعظم کہ جس کی ہر کرامت نبی کے معجزوں کے پرتو ہو، اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آئیے اسی غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کی زمین قصبہ نیف کے اندر پیدا ہوتے ہیں، قصبہ نیف کے اندر جیلان کی زمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے، دنیا کے سنی مسلمانوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا، ساجد رضا ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اس پیغام کو دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا، اور آپ دل کی تختی پر لکھ کر لے جانے کے بعد ذرا اکیلے میں لیٹ کر کے سوچنا، غور و فکر کرنا کہ یہ پیغام اگر سچا ہو تو عمل کر لینا، ورنہ یہ پیغام میرا واپس کر دینا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، قصبہ نیف کے اندر پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ قصبہ نیف کے اندر جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو زمانہ عبد القادر کے نام سے جانتا ہے، پوری دنیا کا ہر انسان سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے، معین الدین سبحانی کے نام سے جانتے ہیں لوگ ان کو۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں جب اسلام کو فیکا کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جب اسلام کو جو ہے مٹانے کی سازشیں کی جا رہی تھی، جب دین کو پیچھے لے جانے کی سازشیں کی جا رہی تھی۔ بڑی بڑی خانقاہیں اس دنیا کے اندر تھی، لیکن ایسے وقت میں کوئی انسان، کوئی خانقاہ کے اندر، کوئی بڑی خانقاہ نے آواز کو نہیں اٹھایا، لیکن سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصبہ نیف جیلان کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرما کر اسلام کے پودے کو سرسبز و شاداب فرمایا، اسلام کے پودے کو ہریالی بخشی اللہ رب العزت نے۔ تو آؤ، سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ نیف کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتے ہیں، تو جب بچہ جب روئے زمین پر تشریف لاتا ہے، عقل کی بلندیوں پر فائز ہو کر تشریف نہیں لاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل کی بلندیوں پر فائز ہو کر تشریف لا رہے ہیں۔ بغداد کی جیلان کی زمین پر پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ روئے زمین پر ہمارے اور تمہارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتے ہیں تو بچہ عقل لے کر تشریف نہیں لاتا، ذہنیت لے کر تشریف نہیں لاتا۔ وہ بچہ جب پیدا ہوتا
ہوتا ہے تو کوئی فیض و برکات لے کر تشریف نہیں لاتا، کرامت لے کر تشریف نہیں لاتا۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اپنے ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے تو بند کوٹری میں ہوتا ہے، نہ اس کا ذہن کام کرتا ہے، نہ اس کی عقل کام کرتی ہے، نہ اس کا دل کام کرتا ہے۔ لیکن عبد القادر اپنے ماں کے شکم کے اندر ہے، آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہے، آپ کی عقل بھی کام کر رہی ہے، آپ کا دل بھی کام کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، وہ حفظ کیا کرتی تھی، قرآن کو زبانی یاد کیا تھا انہوں نے، لیکن قرآن کو زبانی پڑھا کرتی تھی۔ میرے عبد القادر کی شان دیکھو سنی بھائیو، عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زمانہ محبوب سبحانی کے نام سے جانتا ہے، جن کو زمانہ قطب ربانی کے نام سے جانتا ہے، وہی عبد القادر، وہی شیخ طریقت، وہی پیر کامل اپنے ماں کے شکم کے اندر ہے۔ لیکن سنیوں سنتے چلے جاؤ، ماں کے شکم کے اندر 18 پاروں کی حافظہ ماں ہے، تو یہ عبد القادر بھی انہی پاروں کو یاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک پارا یاد کیا عبد القادر نے یاد کر لیا، ان کی ماں نے دوسرا پارا یاد کر لیا، دوسرا پارا بھی یاد کر لیا، مسلسل 18 پاروں کی حافظہ آپ کی والدہ ہو گئی ہے۔ یہ عبد القادر نے مسلسل 18 پارے یاد کر کے زمانے کو یہ بتا دیا ہو کہ عبد القادر کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ عبد القادر جیتے جاگتے کرامت کا نام ہے، زندہ کرامت کا نام عبد القادر ہے۔ وہی عبد القادر اپنے ماں کے شکم کے اندر ہے۔ عبد القادر مادر ذات ولی ہے، ماں کے شکم کے اندر آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہے، آپ کا دل و دماغ بھی کام کر رہا ہے۔ 18 پارے حفظ کر لیے ماں کے شکم کے اندر۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، پیدا ہوتے ہیں عبد القادر، والدہ محترمہ نے نام لکھوا دیا مدرسے کے اندر، مدرسے کے اندر نام لکھوایا گیا، چھوٹا سا قاعدہ سینے سے لگا کر مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں۔ استاد محترم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، استاد محترم آپ کو پڑھاتے پڑھے بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچہ پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار عبد القادر بسم اللہ پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پارہ نہیں، 2 پارے نہیں، 3 پارے نہیں، 4 پارے نہیں، مسلسل 18 پارے پڑھ کر رکھتے ہیں سبحان اللہ۔ اب 18 پارے پڑھنے والا بچہ جب استاد کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، استاد نے شکل کو دیکھا، پوچھنے لگے بیٹا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں استاد محترم میری والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، آپ میں نے اپنی والدہ محترمہ کے شکم کے اندر 18 پاروں کو یاد کر لیا ہے۔ ذرا غور تو کرو سنی بھائیو، آج کے وقت میں لوگ عبد القادر کو بہت چھوٹا بتاتے ہیں، تمام ولیوں سے نیچا بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے سنی بھائیو غور کرنے کا مقام ہے، جو اللہ کا محبوب مکے کی زمین پر پیدا ہوتا ہے، معجزہ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ معجزہ دکھاتے ہیں جو اللہ کے مقدس پیغمبر ہے، جو پیغمبروں کے پیغمبر ہے، جو نبیوں کے امام ہے، لیکن وہ نبیوں کے امام ہے۔ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نبیوں کا امام ہے، لیکن ام فضل کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ولیوں کا امام ہے۔ ادھر وہ جو ہے معجزہ دکھاتے ہیں تو ماں کے شکم سے جب پیدا ہوتے ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، آپ پالنے میں جھولتے ہیں، پالنے میں جھولے تو آسمان کا چاند گھوم رہا تھا انگلی کے اشارے سے، ادھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا رکھتا ہے، زمانے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ میرے نانا معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن نانا کا نواسا اسی معجزہ کا فرق و کرامت دکھاتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ اسی نبی کا نواسا عبد القادر پیدا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں عبد القادر۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جو چھوٹا سا بچہ عقل نہیں رکھتا ہے، دماغ نہیں رکھتا ہے، دل جو ہے اس کو کام نہیں کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا
बताओ, दिल जब जहन से सोचा जाता है, जहन की सोच दिल पर उतरती है। एक नन्हा सा बच्चा क्या सोच सकता है, लेकिन नन्हा सा बच्चा जब पैदा होता है उम्मुल फजल के घर में, जब जिलान की जमीन पर अब्दुल कादिर पैदा होते हैं, तो जमाने वाले को ये सबक देते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, तुम जो है बड़े होकर के, तुम नौजवान होकर के, तुम ताकतवर होकर के, हट्टा कट्टा होकर के तुम खाली घूमते रहते हो, रोजा नहीं रखते हो, गलियों में बीड़ी सिगरेट पीते घूमते रहते हो, तुम पूरे दिन जो है खाली घूमने के बाद रोजा नहीं रखते हो, गलियों में इधर उधर दुकानों पर खाते फिरते रहते हो। लेकिन ये एक बच्चा है जो जवान नहीं है, ताकत नहीं, ताकत का मालिक नहीं है, जवानी का मालिक नहीं है, एक छोटा सा बच्चा जमाने वाले को ये पैगाम दे रहा है, मैसेज दे रहा है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ौक़ और इत्तिक़ा पर है। अरे हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह। मुस्तफा का गुलाम बनकर आए हैं हम, मुस्तफा के पैगाम को आम करेंगे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है रोजा रखो, हम रोजा रखते हैं, हमें हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ते हैं, हमें हुक्म दिया है ज़कात दो, हम ज़कात देते हैं। अब रोजा रखा सरकार अब्दुल कादिर ने, बचपने का जमाना है, दुनिया वालों को ये दर्श दिया जा रहा है, ऐ दुनिया वालों किसी हाल में भी रोजा न छोड़ना, ऐ दुनिया वालों किसी हाल में भी नमाज न छोड़ना। आपको मालूम है ये अब्दुल कादिर बच्चा पैदा होता है, उम्मुल फजल की गोद में पैदा होता है। जब दुनिया की माएँ नेक होती है तो बच्चा भी नेक हुआ करते हैं। आपको मालूम है जब माँ नेक हुआ करती है तो बच्चा अब्दुल कादिर हुआ करता है, जब माँ नेक हुआ करती है तो बच्चा गरीब नवाज हुआ करता है, जब माँ नेक हुआ करती है तो बच्चा साबिर पाक हुआ करता है, जब माँ नेक हुआ करती है तो बच्चा इमाम अहमद रज़ा खान हुआ करता है, जब माँ नेक हुआ करती है तो बच्चा जो है हुसैन आजम बनता नजर आता है। माँ फातिमा होती है, बच्चा हुसैन आजम होता है। जमाने वालों को ये दर्श देता है कि जब माँ नेक होती है, माँ उधर कुरान की तिलावत करती नजर आती है, तो बच्चे का पैगाम ये है कि माँ ने कुरान की तिलावत जो है बच्चे को गोद में लेकर लोरियां कुरान की सुनाई, तो बच्चे ने कुरान के पैगाम को इस तरह आम किया। जब जान गई सरपंच से जुदा हुआ तो नेज़े पर चढ़कर भी सरपंच से जो है कुरान की आवाज़ आती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेज़े पर चढ़कर भी सर से कुरान की आवाज़ें आती नजर आती है, सर कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। पता चलता है, मालूम होता है, एक दुनिया की माँ बहनें सुनो, जरा गौर तो करना, दुनिया के अंदर तुम रह करके बच्चा तुम्हारी गोद में है टीवी देखती नजर आती हो, बच्चा तुम्हारी गोद में है गालियां देती नजर आती हो, बच्चा तुम्हारी गोद में है झूठ बोलती नजर आती हो, बच्चा तुम्हारी गोद में है गाने गाती नजर आती हो, बच्चा तुम्हारी गोद में है बेहयाई का मुजाहरा करती हो, घरों से निकलती हो सरों पर दुपट्टा नहीं है, कब मार्केट में जाती हो लाली पाउडर लगा करके जाती हो, आप जो है मार्केट में जाते हो फैंसी कपड़े शॉर्ट कपड़े पहन कर जाती हो। ये बेहयाई का असर किस पर पड़ेगा? इस बेहयाई का असर जो है आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? क्योंकि आपके शिकम से जना हुआ बच्चा है, आपकी गोद में पल रहा है वो बच्चा, जो बच्चा आपकी गोद में परवान चल रहा है, अब उस बच्चे पर असर उसी का पड़ेगा जिस माँ की गोद में बच्चा पलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है उसकी जबान बोलती नहीं है, उसकी जबान खामोश होती है, लेकिन बच्चा जिस घर में पैदा होता है अब वो अगर बंगाली है तो बंगाली जबान बोलता है, अगर बिहारी है तो बिहारी जबान बोलता है, अगर तुर्किस्तानी है तो तुर्किस्तानी जबान बोलता है, अगर अमेरिका है तो अमेरिकी जबान बोलता है, अगर मलेशिया में पैदा होता है तो मलेशिया की जबान बोलता है, अगर मराठी है तो मराठी जबान बोलता है, अगर गुजराती है तो गुजराती जबान बोलता है, अगर अरबी है तो अरबी जबान बोलता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ बच्चा जिस समाज में पैदा होता है, जिस माहौल में पैदा होता है, असर उस पर वैसा ही पड़ता नजर आता है। ए सुन्नी भाइयों, गौर करने का मकाम है। अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है, अगर अपने बच्चों को नमाजी बनाना है, अगर अपने बच्चों को जो है कुरान की तिलावत करने वाला बनाना है, अगर अपने बच्चों को सुन्नत का पाबंद बनाना है, अगर अपने बच्चों को मुस्तफा का वफादार बनाना है, तो सबसे पहले अपने
سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت تھی، جب زندگی پر سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو میرا امام پکار اٹھا، ارے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی افضل و اعلیٰ شان ہے، سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم کی شان بڑی ابقری شان ہے، بڑی ابقری شخصیت ہے۔ میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت آ جاتی ہے، اپنے بچے کو ساتھ لے کر آتی ہے اور اپنے بچے کو سرکار عبد القادر کی بارگاہ میں چھوڑ دیتی ہے۔ ایک نیک خاتون ہے، عبد القادر کی بارگاہ میں چھوڑ دیا بچہ، اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا بچہ نیک بن جائے، کیونکہ خاتون نیک تھی، نیکوں کی بارگاہ میں بچے نیک بنا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، نیکوں کی بارگاہ میں چھوڑنے کے بعد بچہ نیک بنا کرتے ہیں، سرکار عبد القادر کی بارگاہ میں چھوڑ دیا گیا بچہ، اس لیے کہ میرا بچہ بھی نیک بن جائے۔ میرے عزیزوں، سرکار عبد القادر کی بارگاہ میں چھوڑنے کے بعد عورت چلی جاتی ہے گھر واپس، کچھ دنوں کے بعد جب واپس لوٹ کر آتی ہے، سرکار عبد القادر کو دیکھا جاتا ہے، اس بچے کو جب دیکھا تو بچہ کمزور لاغر ہو چکا تھا، سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا، لیکن میرے عبد القادر جو ہے ایک مرغی کھا رہے تھے، یعنی مرغی کو جگا کر کے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ جب اندر جا کر کے دیکھا عبد القادر گوشت کھا رہے ہیں، شکوہ کرنے لگی وہ عورت، عرض کرنے لگی عبد القادر میں نے اپنے بچے کو تمہاری بارگاہ میں چھوڑا تھا، سوکھی روٹیاں کھانے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، آپ مرغے سے کھا رہے ہیں، میرے بچہ سوکھی روٹیوں سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو کہا اے بیٹے، اے خاتون ذرا دیکھ، یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ، آخر جو ہے میں جب مرغی سے کھانا کھا رہا ہوں، سرکار عبد القادر نے تمام مرغی کی تمام ہڈیوں کو اکٹھا کرا، اکٹھا کرنے کے بعد اس مرغی پر ہاتھ پھیرا، مرغی زندہ ہو جایا کرتی ہے۔ عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون سن، تو نے اپنے بچے کو عبد القادر کی بارگاہ میں چھوڑا ہے، تو جس دن تیرا بچہ اس مرغی کو زندہ کرنے کے لائق بن جائے، اس دن تیرا بچہ بھی مرغا کھاتا نظر آئے۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پہلے اس لائق بنا اور یہاں پر جب چھوڑا گیا ہے تو بچہ باکرامت ضرور بنے گا۔ میرے عزیزوں، میں نے جو بھی کچھ کہا ہے، میرے بولنے میں حضرات کے سننے میں کوئی خامی آئی ہو تو اللہ رب العزت تمام خامیوں کو معاف فرمائے، ہم سبوں کو ان سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ بہت بنا ہوا ہے اور ایک گھنٹہ آج کا سیٹنگ صحیح ہوئی، آواز کھینچ رہا ہے سچ میں بیٹھے ہی کبھی تو سیٹنگ خراب مگر میں چلو کر دے گا، میں بیٹھ رہا ہوں، پھر میں سیٹنگ کر لیتا ہوں، کوئی دقت نہیں۔ بات کو مطلب